بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم الحدیث میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے ضعیف احادیث، یعنی جو ویک احادیث ہیں۔ بہت ہی برننگ ایشو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کس وجہ سے احادیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ بڑے لوگ اس میں بات کرتے ہیں کہ نبی کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام تک جو بات ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، پھر تو کوئی کائنات کی کوئی چیز اس کو ضعیف نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن یہ ایک ٹرم ہے ضعیف حدیث۔ ہوتا یوں ہے کہ حدیث کے اندر جو راوی ہیں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کے بعد، اور ان کی جو چین ہے، پھر جو ٹیکسٹ ہے، اس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ پایا جائے، کوئی اس کے اندر پرابلم پائی جائے، تو اس وجہ سے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ علم حدیث ہے، یہ سارا روایتوں کو بھی حدیث کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہر وہ روایت جو اپنے اندر حسن حدیث کی شرائط پوری نہ کرے۔ حسن حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس میں 4 شرطیں پائی جائیں، اور 4 شرطیں کون سی؟ جو کہ صحیح حدیث میں پائی جاتی ہیں 5 شرطیں۔ ان میں سے جب ایک کم ہو جاتی ہے، خفیف الضبط ہو جاتا ہے راوی، یعنی اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کی تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، زیادہ نہیں، تو اس کی حدیث جو ہے وہ حسن درجے پہ آ جاتی ہے، یعنی گڈ ہوتی ہے، گڈ ٹو ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ اس سے بھی نیچے ایک اور شرط جو ہے وہ کم ہو جائے، یعنی حدیث میں کوئی علت پائی جائے، تو وہ پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ اگر حسن حدیث کو سمجھ لیں تو ضعیف حدیث کو سمجھنے میں مدد ملے گی، یعنی صحیح سب سے اوپر ہے، اس سے نیچے حسن، اور حسن سے بھی نیچے جو حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث یا تو سند کے اعتبار سے غیر متصل ہوتی ہے، یا پھر راویوں کے کردار پر اعتراض کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، یا اس میں کوئی مخفی عیب ہوتا ہے، یعنی 3 طرح سے ہی کوئی حدیث ضعیف ہو سکتی ہے۔ جو مخفی عیب ہے اسے علت کہتے ہیں، علت ظاہرہ نہیں ہوتی، وہ علت خفیہ ہوتی ہے، یا پھر اس حدیث کے راوی ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ضعیف حدیث کو مسترد کرنے کے اسباب 3 ہیں، یعنی ضعیف روایت مردود کیوں ہے، ریجیکٹڈ کیوں ہے۔ 3 قسم کے اسباب ہیں، ان میں سے ان تینوں کیٹیگریز میں کوئی ایک بھی پایا جائے تو وہ حدیث اس کیٹیگری میں فال کرے گی جس کو ضعیف کہتے ہیں۔ نمبر 1، سقوط سند، یعنی راویوں کی سند کا منقطع ہو جانا، کہ راویوں کی ایک چین ہے، اس میں ڈسکنیکشن ہو گیا نا، وہ کنٹینیو تھی، ڈسکنٹینیو ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی، تو اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آفت اور یہ علت سند کے اندر ہے۔ سقوط کا مطلب ہے فال کرنا، یعنی ایک چیز ہے سند، ایک چیز ہے راوی، ٹھیک ہے؟ تو سند کا جو عیب ہے اس کی وجہ سے کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں نا سندہ ضعیف، اسنادہ صحیح، اسنادہ حسن، اسنادہ ضعیف لا اصل لہ، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو دوسری کیٹیگری ہے، راویوں کی عدالت پر طعن، یعنی کردار پر اعتراض کا وارد ہونا۔ نمبر 3، راویوں کا ثقہ راویوں کی روایات سے اختلاف کرنا۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 2 میں ہے کہ راویوں کی عدالت، یعنی عادل کون ہوتا ہے؟ جو مسلم عاقل بالغ ہو اور اس کا کردار اچھا اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، فاسق فاجر نہ ہو، اس کی عدالت میں طعن نہ پایا جاتا ہو، اس کے کردار میں یا اس کی بلوغت میں یا اس کے اسلام میں، اس کی عقل میں طعن نہ پایا جاتا ہو۔ اگر یہ ان چیزوں میں کسی میں بھی اس پہ جرح ہوئی ہے، طعن پایا جاتا ہے، کمزوری ہے، تو پھر وہ راوی پہ اوپر طعن ہوگا۔ تو یہ حدیث کیوں ضعیف ہوگی؟ یہ راوی کے اوپر طعن کی وجہ سے، یعنی اس کا راوی مجروح ہے، عادل نہیں ہے۔ نمبر 3، شذوذ ہے، یعنی مخالفت الثقہ من ہوا اوثق منہ، یعنی کسی صحیح سلامت اچھے راوی کا بھی اپنے سے بڑے اسٹرانگر راویوں کی بات سے مخالفت کرنا، اس کی سند سے ڈفرینس اور مخالفت، وہ کچھ کہیں اور یہ کچھ کہیں، تو پھر ہم اس سے اسٹرانگ جو راوی ہیں ان کی بات کو مانیں گے اور اس کی حدیث کو شاذ کر کے ضعیف ڈکلیئر کر دیں گے۔ اب پڑھتے ہیں پہلی کیٹیگری، سقوط سند کے اعتبار سے ریجیکٹڈ جو احادیث ہیں، مردود روایات ہیں، یعنی سقوط سند، یعنی سند کے ٹوٹ جانے سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سند کا یہ سقوط ظاہری ہوتا ہے اور بعض اوقات خفی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات اپیرنٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات کنسیلڈ ہوتا ہے۔
اپیرنٹ کا مطلب ہے کہ سب کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ سند میں آفت آئی ہے، مصیبت پہنچی ہے، پرابلم آئی ہے، فال ہوا ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے۔ اور بعض اوقات وہ سقوط خفی ہوتا ہے جس کے تدلیس کہتے ہیں، کہ تدلیس کا مطلب ہے کہ کوئی راوی اپنے شیخ کے شیخ سے روایت کر دے، دادا استاد سے، اور درمیان سے اپنے استاد کو سکپ کر دے کیونکہ اس کے استاد کے اوپر کوئی جرح تھی، کوئی اعتراض تھا، کوئی اس کی کمزوری تھی، تو اپنی بات کو پختہ شو کرنے کے لیے یہ بندہ اپنے استاد کے استاد جو کہ بڑا سٹرونگ آدمی تھا اس کی طرف نسبت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ سننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس نے اس بڑے آدمی سے سنی تو بڑا یہ بھی سٹرونگ اور ساؤنڈ طالب علم ہے۔ مثلا آپ کوئی بندہ کہے آپ کہاں سے پڑھے ہیں، وہ کہے جی میں کرتبہ سے پڑھا ہوں۔ کرتبہ اب یہاں پہ راولپنڈی میں موٹر وے کے پاس ایک سٹی بھی ہے، کرتبہ سٹی، جہاں پراپرٹی کا کام ہوتا ہے۔ کرتبہ اندلس میں ایک بڑا تاریخی شہر ہے جہاں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں، اور قرطبہ جسے کہتے ہیں، اور مسجد قرطبہ جہاں علامہ اقبال بھی گئے تھے اور انہوں نے اذان دی تھی، اور آج وہ گرجے میں بدلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس مسجد بنائے۔ اب وہ اس میں 800 سال مسلمانوں کی شان و شوکت کی حکومت رہی ہے۔ تو سننے والا یہ کہے گا کہ یہ تو کرتبہ سے پڑھا ہے جی، بڑی بہترین، یہ تدلیس ہوتی ہے کہ کوئی چیز چھپانا۔ سقوط ظاہری کے سبب ضعیف جو حدیث کی قسمیں ہیں، یعنی سند میں جو پرابلم ہے، المعلق، المرسل، المعضل اور المنقطع، یہ سند کے عیب ہیں۔ معلق یعنی ہینگنگ، یہ کیا ہے؟ معلق اس روایت یا حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں فی اول ہی، اس کی ابتدا میں ہی ایک یا دو راوی، ما سقط من اول اسنادہ راوی او راویان، ایک یا دو راوی گر جائیں، دو گر جائیں تو بالکل ہی کمزور ہے۔ مثلا غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، جب حضرت عثمان داخل ہوئے، نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ران مبارک پہ سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اپنے گھٹنے پہ، تو حضرت عثمان آئے تو ڈانپ لیا۔ حضرت عثمان کے سامنے تشریف لانے سے یہ کام کیا۔ تو ایک اس صحابی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور امام بخاری کے درمیان کی سند موجود نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث معلق ہے۔ حالانکہ بعض اوقات بات درست ہوتی ہے، وہ کسی اور سند سے واقعہ درست بھی ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے یہ تو سٹڈی ہے کہ ایک ضعیف حدیث کو پکڑ کے دوسروں پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ علماء اور مفتیان کا کام ہے، جو بڑے بڑے کبار مفتی اور عالم اور ماہر لوگ ہیں، عالم ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ ان کا کام ہے کوئی ڈکلیئر کرنا، کسی چیز کا فتویٰ جاری کرنا۔ بعض اوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے مگر اس کی سند کمزور ہوتی ہے، لیکن اس سے اچھی اسناد جو ہیں وہ دوسری روایتوں میں موجود ہوتی ہیں، لہذا بات درست ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ معلق حدیث تو ضعیف ہوتی ہے اور صحیح بخاری میں ضعیف کیسے آ گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری تراجم ابواب یعنی عنوانات میں بعض اوقات معلق احادیث لے آتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے باب کا ترجمہ بنانے کے لیے یہ ذکر کیا ہے۔ دوسری ہے مرسل حریج۔ مرسل وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کا حصہ ساقط ہو، صحابی اس کے اندر ساقط ہو، یا وہ حدیث جس میں صحابی ساقط ہو۔ یعنی حدیث مرسل میں اس بات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ صحابی کے ساتھ کسی تابعی کو حذف کر دیا جائے۔ مثلا سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، یہ بعض اوقات کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ، پیغمبر علیہ السلام نے ایک خاص قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا جس کا نام مزابنہ ہے، یعنی لگے ہوئے پھل فروخت کرنا۔ درخت پہ ابھی پھل لگے ہوئے ہیں اور ان کا نضج واضح نہیں ہوا، ان کا پکاؤ واضح نہیں ہوا، کچے پھل ہی بیچ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بیچ دیں گے، بعد میں طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، حملہ ہو جائے، جل جائے، تو کیا فائدہ اس بندے کو خریدنے کا؟ تو اسلام نے کہا پہلے کٹنے دو پھر لے لیں گے، تاکہ جب پھل کٹتا ہے، توڑا جاتا ہے تو فوراً اس کو اٹھایا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بہتر بتایا ہمیں، تو بیع المزابنہ سے منع کیا۔ اس حدیث کی سند میں صحابی کا نام موجود نہیں ہے، حالانکہ بیع مزابنہ منع ہے، وہ اور بہت سی حدیث ہیں۔ تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مرسل ہے، مگر اس کا متن جو ہے وہ مکمل سند کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو چونکہ وہ صحیح بخاری میں اس کا متن موجود ہے اور سند بھی موجود ہے، امام مسلم نے اپنی حدیث صحیح میں یہ مرسل بھی ذکر کی ہے۔ کیوں؟ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ یہ تو ضعیف ہے، امام مسلم کو تو ضعیف لکھتے نہیں، لیکن ماہر یہ کہے گا کہ اس کا اصل سند، اصل متن، پوری اس کی چین، صحابی کا ذکر دوسرا امام بخاری کے پاس موجود ہے،
محدثین یہ نہیں ہوتے تھے کہ صرف اپنی کتاب کا علم ہوتا تھا اور دوسری کتابوں کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ آج کے زمانے کے لوگ نہیں تھے جو تخصص کا زمانہ ہے. ان کے نظر میں اس شریعت اسلام کا سارا کینوس ہوتا تھا, سارا دائرہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا, وہ ساری حدیثوں کا ان کو پتہ ہوتا تھا اور اسناد کا بھی پتہ ہوتا تھا. اسی طرح ایک حدیث ہے معضل, پرپلیکسنگ, یعنی معضل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند سے پے در پہ ایک سے زیادہ قوی راوی ساقط ہو جائیں, یعنی جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی گر جائیں, وہ معضل ہو جاتی ہے, کٹی ہوئی. تو بہت سے ائمہ ہیں جنہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. اس کی بھی بہت سی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں. ایسے ہی حدیث کی ایک قسم ہے المنقطع, بروکن. منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو, یعنی اس کے اندر انقطاع آ گیا ہے. حدیث میں کسی راوی کا نام چھوٹ جائے یا سند میں کسی مقام پر کسی مبہم شخص کا نام ہو. تو منقطع کی مثال یوں ہے, امام عبدالرزاق جو مصنف انہوں نے لکھی ہے, کتاب کا نام مصنف عبدالرزاق, انہوں نے نعمان ابن ابی شیبہ سے, ابن ابی شیبہ بھی بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے امام ثوری سے, یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے ابو اسحاق سے, انہوں نے زید ابن یشع سے, انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ یہ منصب عمر کے حوالے کر دو تو وہ قوی اور امین ہے. اس حدیث میں ایک راوی جو شریک ہیں امام ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ساقط ہو گئے ہیں. دوسرے لفظوں میں امام ثوری نے اسے ابو اسحاق سے براہ راست سنا نہیں ہے بلکہ شریک کے واسطے سے سنا ہے. تو جب براہ راست سنا نہیں تو یہ انقطاع واقع ہو گیا, یعنی ان کا سماع ثابت نہیں ہے, ان کا سماع ثابت نہیں ہے. اسی طرح طریقہ روایت کے اعتبار سے بھی حدیث کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. مثلا جب ایک راوی اپنے استاد سے اور استاد اپنے استاد سے جب کوئی حدیث روایت کرتا ہے تو جن الفاظ کے ذریعے وہ سند بیان کرتا ہے ان الفاظ کی علم حدیث میں بڑی اہمیت ہے. بعض راوی پورے اعتماد پر مشتمل الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض راوی تدلیس یعنی کنسیلمنٹ سے کام لیتے ہیں. جو الفاظ راوی بیان کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے, یہ چونکہ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے اس لیے ان الفاظ کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے. مثلا سمعت, میں نے خود سنا, تو اس میں وہ ذمہ داری لے لیتا ہے, یہ بہت ہی اسٹرانگ لفظ ہے. ظاہر ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتا, عادل ہے تو وہ جھوٹ کیسے بولے گا. حدثنا, انہوں نے استاد نے ہم سے روایت کی, یا وہ کہتے ہیں نا حدثنا, تو اس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, حدیث بیان ہو رہی ہے, کہتے ہیں حدثنا. اخبارنا, انہوں نے ہمیں اطلاع دی, یعنی اپنے استاد کو کہہ رہا ہے, استاد کے بارے میں. قالا, اس نے کہا, ان کے یعنی شیخ نے. عن فلان, فلان سے روایت ہے. ان کے الفاظ میں تدلیس کا اندیشہ ہے, یہ جو عن فلان ہے ان سے روایت ہے, تو یہ ایک کمزور پہلو ہے مگر ہے صحیح. اس میں تدلیس ہو سکتا ہے راوی نے شیخ سے براہ راست خود نہ سنا ہو اور پھر بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی روایت کر رہا ہو. جب اس نے براہ راست نہ سنا ہو اور وہ کہے کہ اس نے یہ کہا ہے, میرے استاد نے یا شیخ نے یہ کہا ہے. ایک بندے کو امام بخاری سے براہ راست اس بندے نے نہیں سنا. جس بندے نے امام بخاری کی مجلس اٹینڈ کی تھی وہ گیا واپس, تو جا کے اپنے شاگردوں کو بتایا. شاگرد اگر کہے کہ امام بخاری نے یہ فرمایا تو درمیان سے اس نے اپنا وہ سورس حذف کر دیا جو کہ اس کے اور امام بخاری کے درمیان میں ایک ثبوت تھا اور وہ ایک صلہ تھا, سورس تھا, علاقہ تھا, آپس میں ریلیشن تھا. تو اس کو تدلیس کہتے ہیں. اس کو عنعنہ بھی کہتے ہیں, عنعنہ, التدلیس بالعنعنہ. جیسے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں مگر عنعنہ سے روایت کرنے میں کثرت کرتے ہیں, تو اس لیے وہ مدلس ہیں, تدلیس ان کے اندر پائی جاتی ہے. اگرچہ وہ بہت متقی اور محدثین میں ان کا بڑا مقام ہے مگر یہ ایک پرابلم پائی جاتی ہے. اسی طرح حسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, سفیان ثوری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, مدلس راوی ہیں. اور ہر مدلس راوی چھوڑے جانے کے قابل نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کا سماع ثابت ہوتا ہے, جب اپنے سماع کی وہ صراحت کر دے دوسری کسی سند میں تو اس کی تدلیس ختم ہو جاتی ہے. مثلا ایک سند میں وہ کہہ رہا ہے, جیسے مسند دارمی میں یا معجم الکبیر للطبرانی میں یا امام بہقی کی سنن میں ایک روایت آتی ہے, وہ محدث وہ حدیث لے کے آئے ہیں اور اس میں عنعنہ پایا جاتا ہے. عنعنہ یعنی اس نے عن فلان عن فلان عن فلان ذکر کیا ہے, عنعنہ اسے کہتے ہیں.
تو وہ تدلیس ہو گئی، اس نے اپنی ملاقات اور سماع ثابت نہیں کیا، تدلیس ہے۔ ہم تو ایسی روایت کو فوراً قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنے سماع کی، اپنے لسننگ کی صراحت نہ کر دے، اس کو کلیریفائی نہ کر دے کہ میں نے واقع سنا ہے بھائی۔ تو بعض اوقات وہ دوسری حدیثوں کی کتابوں میں، مثلا مسلم میں، بخاری میں اس کی روایت مل جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ بہت ہی ضعیف شو ہو رہا ہے کسی اور کتاب میں، بخاری میں اس کا ذکر ہے، تو پھر اس کے ضعف کو کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ امام بخاری نے تو کسی عام راوی کو بھی قبول نہیں کیا چاہیے جائے کہ وہ کسی ضعیف کو قبول کریں۔ انہوں نے اپنی جو کلیکشن ہے، کلیکشن آف احادیث ہے، وہ دا موسٹ ساؤنڈ احادیث، سند کے اعتبار سے جو موسٹ ساؤنڈ مضبوط ترین احادیث ہیں، ان اسناد کو جمع کیا ہے۔ تو اگر ایک بندے کی سماع کی صراحت امام بخاری کے کسی حدیث میں مل جائے، وہاں راوی موجود، تو پھر تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، یا امام مسلم کے ہاں یا دیگر سنن کی کتابوں میں جہاں بھی صحیح سند کے ساتھ اس کا سماع ثابت ہو جائے، تو اس کی تدلیس کی جتنی روایتیں ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سقوط سند میں یہ تو ظاہری سبب تھا نا سقوط کا، ایک خفی بھی ہوتا ہے جو کہ ماہرین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سقوط خفی کے سبب جو تدلیس ہوتی ہے، کنسیلمنٹ، اس سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ سقوط خفی کے سبب یعنی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مدلس، جس کے اندر تدلیس پائی جائے۔ تدلیس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، چھپانا، سند کے عیب کو مخفی رکھنا، ظاہری شکل کو حسین بنانا۔ تو ایسی روایت کو مدلس اور ایسے راوی کو مدلس کہتے ہیں لام کی زیر سے۔ اور تدلیس میں مدلس راوی قالا اور عن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سمیت اور حدثنا، حدثانی نہیں کہتا۔ اگر وہ کہے سمیت تو یہ تو اس کی سماعت کی صراحت ہو گئی، کلیریفائی ہو گیا کہ واقعی سنا ہے، تو پھر تدلیس کیسی؟ یہ تو کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے عن فلان وقال فلان، اور اس کی صراحت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے حدثنا کے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کی جتنی حدیثیں آپ سند سے پڑھیں گے تو کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ حدثنا۔ جب حدیث میں مسلم اور بخاری میں بڑا سا ہا لکھا ہو نا، ہا اخبرنا فلان ہا، تو اس کو محدثین نے ایبریویشن کے اعتبار سے تخفیف کرتے ہوئے، یعنی بڑا لفظ لکھنے سے بچنے کے لیے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، شیخ بیان کرتا تو وہ ہا لکھ دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ حدثنا، اور نون لکھ دیتے تھے انبانا، اخبرنا۔ تو یہ ایبریویشنز بھی محدثین نے ایجاد کیے ہیں، یہ انگریزوں نے ایجاد نہیں کیے۔ تحقیق کی بنیاد محدثین نے رکھی ہے۔ مسلمانوں میں تحقیق کی، تاریخ میں تحقیق کی بنیاد محدثین نے رکھی ہے۔ تدلیس کی 5 بنیادی اقسام ہیں: تدلیس الاسناد، تدلیس تسویہ، تدلیس الشیوخ، تدلیس عطف اور تدلیس السکوت۔ تدلیس الاسناد، مدلس اپنے استاد سے روایت کرتا ہے لیکن ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو خود استاد سے نہیں سنی، یعنی راوی سند کو بدل دیتا ہے، ایسی تدلیس کو تدلیس الاسناد کہتے ہیں۔ تدلیس تسویہ، یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے۔ یہ مدلس راوی سند میں 2 ثقہ راویوں کے درمیان موجود ضعیف راوی کو ساقط کر دیتا ہے۔ جب اس کو ساقط کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے راوی ہیں یہ برابر ہو گئے، ضعیف اور ثقہ برابر ہو گئے۔ تو ضعیف اور ثقہ کو برابر کرنا محدثین کے ہاں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، اتنا ہی بڑا بلنڈر جتنا سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ہے، اور جتنا مقبول اور مردود حدیث میں فرق ہے، مقبول اور مردود روایت میں فرق ہے۔ اس لیے بقیہ ابن الولید الکلاعی ایک مشہور مدلس راوی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے احادیث بقیہ لیست نقیہ فکن منہا تقیہ۔ بقیہ کی احادیث پاک نہیں ہے، صاف درست نہیں ہے، ان احادیث سے خود کو بچاؤ۔ احادیث بقیہ لیست نقیہ فکن منہا تقیہ۔ تو محدثین نے جن کی جرح کی ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ اس لیے تدلیس شیوخ کیا ہے؟ راوی اپنے شیخ کے معروف نام کی بجائے غیر معروف نام بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کمزور بندہ ہے۔ اور تدلیس عطف کیا ہے؟ جیسے کوئی کہہ دیں کہ کون ہے جی؟ یہ جی میرا کزن ہے جی۔ یہ آج کل بڑا سسٹم ہے۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ صاحب بتاؤ رشتے میں کیا ہے؟ تو تدلیس عطف، تدلیس بہت عام ہے۔ تدلیس عطف یہ ہے کہ جب راوی اپنی سند میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور کا نام جوڑ دے۔ اور تدلیس سکوت، جس میں راوی سمیت تو کہتا ہے یا حدثنا، ہم سے بیان کیا حدثنی، اس کے بعد سکوت اختیار کرتا ہے، راوی کا نام نہیں لیتا۔ تو تدلیس کی جو یہ 5 قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد، تدلیس التسویہ، تدلیس الشیوخ، تدلیس العطف اور تدلیس السکوت۔ تدلیس السکوت کی مثال ایک یہ ہے کہ اعمش ہیں، مثلا اعمش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا اعمش،
وہ کہیں پہلے راوی عامش ہیں، وہ کہیں پھر کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر راوی کا نام لیں، ایسی صورت میں سننے والا یہ تاثر لے سکتا ہے کہ راوی نے حضرت عامش سے سنا ہے، جبکہ پھر واقع راوی نے حضرت عامش سے سنا ہی نہیں، یعنی سکوت کر گیا نا. تو یہ چیز جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے تاکہ اپنی بات قوی ہو جائے، تو ایک عیب ہے یہ، اس لیے اس کو حدیث کو مدلس کہتے ہیں. حدیث معنن جس میں عن پایا جائے، راوی اپنے استاد سے ملا ہو جس نے عن کا لفظ استعمال کیا ہو اور راوی کی اپنے استاد سے ملاقات ممکن ہو، راوی مدلس نہ ہو، یعنی ایسا راوی نہ ہو جو شیخ کے عیوب کو چھپاتا ہو، تو پھر تو عن سے بھی پرابلم نہیں. جس کی ملاقات ممکن ہو وہ عن کہہ دے پھر بھی مسئلہ نہیں، عن والے سارے راوی عادل ہوں پھر بھی مسئلہ نہیں. یعنی تینوں چیزیں اگر عن میں پائی جائیں تو وہ عن ہارمفل نہیں ہے، وہ پرابلمیٹک نہیں ہے، وہ بالکل کریکٹ ہے. حدیث مؤنن ہوتی ہے ایک جس میں ان زیادہ پایا جاتا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جس روایت میں ان ہو اور واضح سماعت کی صراحت نہ ہو. مثلا حدثنا فلان ان فلان ان فلان قال، یعنی یہ ان کا لفظ زیادہ پایا جاتا ہے. حدیث مرسل میں ایک ہے المرسل الخفی، یعنی ویل کنسیلڈ جو ہے. سقوط خفی کے سبب حدیث مدلس ہو جاتی ہے یا مرسل خفی ہو جاتی ہے. مرسل خفی اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس کا ہم زمانہ بھی ہو اور ملاقات بھی کر چکا ہو، لیکن اس سے یہ مخصوص روایت سنی نہ ہو. مثلا اس ایج میں وہ پایا جاتا ہے، اس دور میں بندہ موجود تھا اور اس نے وہ روایت بھی سن رکھی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، مگر اس سے نہیں روایت نہیں سنی، اس زمانے میں موجود ہے مگر روایت نہیں سنی. لیکن جب وہ یہ کہے کہ قال فلان، اس بندے نے کہا، سننے والا کہے گا کہ یار اس کے محلے میں موجود تھا، اس کے استادوں سے اس نے پڑھا ہے، اس نے بھی وہاں سے پڑھا ہے، تو یہ حدیث اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، جبکہ اس نے سنی کوئی نہیں. تو جب تک وہ صراحت نہ کرے تب تک یہ حدیث ضعیف رہے گی. اور یہ مرسل خفی جو ہے نا، یہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. جس کو سب راویوں کے احوال کا علم ہوگا وہ محدث اور باقاعدہ عالم یہ ڈھونڈ سکتا ہے، یہ عام طالب علم بھی نہیں ڈھونڈ سکتا. تو مرسل خفی کی ایک مثال ہے ابن ماجہ رحمہ اللہ کی کتاب میں وہ حدیث ہے، عن محمد ابن الصباح عن عبد العزیز ابن محمد عن صالح بن محمد ابی زائدہ عن عمر ابن عبد العزیز عن عقبہ بن عامر الجہنی رحم اللہ حارس الحرس فضل الحرس و تکبیر فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں حراست یعنی حفاظت کی، پہرا دینے کی فضیلت. اس میں راوی جو ہے صالح بن محمد بن ابی زائدہ نے اپنی روایت عمر ثانی رحمہ اللہ، اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز تابعی اور مشہور صحابی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی سند سے بیان کی ہے. اب یہاں پہ جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 40 سال کی عمر تھی کہ 101 ہجری میں انتقال کر گئے. اور دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں دنیا میں عدل بھی قائم کر دیا، اللہ جس سے کام لے. حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں انتقال کیا انہوں نے. اس لیے امام مزی 742 ہجری والے، وہ بہت بڑے رجال کے امام ہیں، اسماء الرجال کے امام مزی کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث مرسل خفی ہے. یعنی ارسال اس میں ہے مگر اتنا خفی ہے کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا یہ ضعیف ہے. اسی طرح حدیث کی ایک مثال ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے مسلسل، یونیفارملی لنکڈ، یعنی جس میں سارے راوی ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں. مثلا اگر حدیث کی روایت کے الفاظ ہیں حدثنا تو سب راوی حدثنا کہتے ہیں، یا امرنا تو سارے امرنا کہتے ہیں، یا اخبرنا. اسی طرح اس کے بعد وہ اس اشارے کا ذکر کرتے ہیں جو نبی پاک نے کیا تھا. مثلا صحابی نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں اور یتیم ایسے ہوں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں. ثم قارن بین اصبعیہ الوسطی والسبابہ، پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر کو جمع کر دیا. تو جس صحابی نے یہ روایت سنائی اس نے بھی ایسے کیا، اور جس تابعی نے یہ حدیث صحابی سے روایت کی اس نے بھی ایسے کیا. یہ اشارہ 14 صدیوں تک یہ چلتا رہا. تو اس طرح کی بہت سی سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں وہ اشارہ بھی مسلسل یعنی پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ آگے بیان ہوتا رہا. تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل، یعنی اللہ کے نبی کے اوصاف وغیرہ کا ذکر اسی طریقے سے. ایسے نبی پاک بیٹھے، ایسے مسکرائے، جب صحابی نے وہ حدیث بیان کی تو وہ بھی مسکرائے کیونکہ نبی پاک نے جب بیان کی تھی وہ مسکرائے تھے، اور تابعی نے جب صحابی سے روایت کی تو وہ بھی مسکرا پڑے. یعنی محدثین نے ایک مسکراہٹ بھی ریکارڈ کی ہے، چاہے جائے کہ بڑے بڑے کام جو ہیں وہ رہ جائیں، ایسے ہو نہیں سکتا. دوسری کیٹیگری ہے ضعیف روایتوں کی، طعن راوی کے سبب مردود.
روایات مردود احادیث یعنی ریجیکٹڈ احادیث، ضعیف روایات، راوی کے کردار پر اگر اعتراض کیا جائے تو اس پہ اعتراض وارد ہونے کی وجہ سے حدیث کی جو قسمیں ہیں وہ یہ ہیں: معلل یعنی علت والی، منکر جس پہ رد کیا جائے، متروک جس کو چھوڑ دیا جائے، اور موضوع جو سب سے بری قسم ہے تان راوی کے سبب۔ معلل، منکر، متروک اور موضوع۔ حدیث معلل یا معلول جو ڈیفیکٹڈ ہے، یہ مائنیوٹ ہڈن ڈیفیکٹ جس میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں کوئی مخفی علت، چھپی ہوئی کمزوری پائی جائے، اگرچہ کہ بظاہر وہ اس سے پاک نظر آئے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب راوی میں طعن اور اعتراض کا سبب عموماً وہم ہو، یعنی راوی کو وہم ہو گیا، راوی غلط نہیں ہے مگر اس کو دو روایتیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں ٹکرا رہی ہیں، اس کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک میں علت یہ نکلی کہ اس میں راوی کو وہم ہو گیا، کسی چیز کے عدد میں راوی کو وہم ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بات 2 تھی، 3 تھی، 4 تھی، کیسے تھا۔ کبھی علت متن اور اسناد کو بھی مجروح کر دیتی ہے اور کبھی علت صرف اسناد کو مجروح کرتی ہے۔ حدیث کے معلل ہونے کی 2 شرطیں ہیں: علت کا مخفی اور باریک ہونا، علت کا صحت حدیث پر اثر انداز ہونا۔ اس لیے معلول حدیث جو ہے نا علت والی، وہ غیر مقبول ہوتی ہے، یعنی مردود ہوتی ہے۔ صحیح حدیث علت سے پاک ہوتی ہے اور صحیح بندہ بھی علت سے پاک ہوتا ہے۔ محدثین نے یہ تربیت کے اصول رکھے ہیں، صرف یہ حدیث کے اصول نہیں، انسان کی تربیت کے بھی ہیں۔ جیسے روایتوں اور سندوں میں علتیں نہیں پائی جانی چاہیے، اس طرح انسان کے کردار میں بھی علتیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ ایسے ہی حدیث منکر ہے، ڈیناؤنسڈ، یعنی وہ حدیث جس کی سند کا کوئی ضعیف راوی مندرجہ ذیل برائیوں میں مبتلا ہو یا اس کا ارتکاب کیا اس نے، فاش غلطیاں، بلنڈرز، یا جس میں غفلت ہو، کیئر لیسنس، جیسے آج کل ہم سب ہیں، یعنی ہماری حدیثیں تو پھر منکر ہی ہو جائیں گی نا جو ہم روایت کریں گے، وہ کیئر لیس سے بہت ہے۔ نمایاں طور پر فسق میں مبتلا، فسق، نمایاں نافرمانی ہم میں سے کس میں نہیں پائی جاتی؟ ضعیف راوی یا ثقہ راوی کے برعکس روایت کرنے والا راوی۔ تو یہ علول، یہ علتیں جب کسی حدیث میں پائی جائیں تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ منکر، یعنی اس پہ انکار کیا گیا ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ حدیث منکر کی ضد ہے حدیث معروف، یعنی وہ حدیث جسے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہو، یا وہ روایت ہوتی ہے جو کسی ضعیف روایت کے خلاف نہ ہو۔ یعنی معروف وہ ہے ویل نون، یہ سارے راوی ٹھیک ہیں، منکر اس کے سارے راوی ٹھیک نہیں ہیں۔ حدیث متروک، ابینڈنڈ، یعنی یہ چھوڑ دی، محدثین نے کہا حدیثہ متروک لا یؤخذ منہ، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، اس کو ترکہ احمد، ترکہ علی ابن مدینی، ترکہ اسحاق بن راہوے، ترکہ الامام البخاری، قال البخاری ھذا متروک۔ جس بندے کو امام بخاری ضعیف کہہ دیں اس کے پلے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ امام بخاری کا کسی کو ضعیف کہنا یہ مطلب ہے کہ اس کا بالکل ہی کام ختم ہو گیا۔ بخاری رحمہ اللہ تو کسی بندے پہ طعن کرتے ہوئے، ان کے راوی پہ جرح کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں، بہت سخت احتیاط کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر امام بخاری اتنا کہہ دیں نا کسی راوی کے بارے میں فیہ نظر، تو وہ بہت ضعیف ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اگر امام بخاری کسی راوی کو کذاب یا دجال کہہ دیں تو پھر تو اس کے پلے ہی کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے یہ اس کے سیغے ہیں، اس پہ بحث بہت خوبصورت اور دلچسپ ہے کہ کون سے محدثین جب کوئی لفظ بولیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، وہی لفظ جب دوسرے طبقے کے محدثین بولیں، امام حاکم بولیں، ابن حبان بولیں، جو کہ متساہل مشہور ہیں، یعنی وہ تھوڑے ان کے اندر تساہل ہے، کیئر لیسنس ہے، تھوڑے نرم ہیں وہ حدیث پہ جرح کرنے، راویوں پہ جرح کرنے میں۔ جب وہ کسی راوی کو صحیح کہیں تو اس پہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب امام حاکم اور ابن حبان بھی کسی کو ضعیف کہہ دیں تو پھر تو وہ بہت ہی ضعیف ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی نرم ہے راویوں کے بارے میں۔ اور امام بخاری جب کسی کو ثقہ کہہ دیں تو وہ چوٹی کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو جب صدوق لکھیں، سچا لکھیں، حسن لکھیں، ثقہ لکھیں، قوی لکھیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پائے کے یعنی چوٹی کے روات میں سے ہے۔ حدیث متروک وہ ہوتی ہے جس کے راوی پہ جھوٹ کا الزام ہو، یعنی بار بار اس کے اوپر لوگ کہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، متہم بالکذب، اور متہم بالکذب کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا راوی جو روزمرہ گفتگو میں جھوٹ کا عادی ہو رہا، آج کیا حالت بن گئی ہماری، لیکن حدیث میں ظاہر نہ ہوتا، اس کا جھوٹ حدیث میں ظاہر نہ ہوتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے گناہ گار، مگر نبی پاک کی حدیثوں میں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، ایسی جرت نہیں ہوتی ان کے اندر الحمدللہ۔ لیکن محدثین کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بات آپ سچ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی سچے ہوں تو پھر ہم آپ کی بات لیں گے، یہ نہیں کہ آپ بات سچ کریں مگر خود جھوٹ بولتے ہوں تو پھر آپ کی بات لے لیں، آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ایسی روایت
کسی اور سے مروی نہ ہو اور معلوم اصولوں کے خلاف ہو، یعنی یا پھر بندہ کثیر الوہم ہو، اس کو وہم بہت زیادہ ہوتا ہو، اکثر وہ چیزیں مکس کر دیتا ہو، تو محدثین کہتے ہیں کہ اس کی روایت متروک ہے، بھائی چھوڑو اس کو۔ اور بہت سے راوی موجود ہیں، اس کی ہم روایت نہیں لے سکتے، کیونکہ پھر وہ حدیثیں ایسی ہمارے پاس آ جائیں گی کہ پھر نظام خراب ہو جائے گا۔ ایک اب سب سے جو بری قسم ہے حدیث موضوع ہے، فورج یا فیبریکیٹڈ حدیث، یہ جھوٹی روایت من گڑت ہوتی ہے جس کی نسبت نبی سے کی جاتی ہے مگر وہ سچی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حکمرانوں کی خاطر، کچھ لوگوں نے تصوف میں، کچھ لوگوں نے زندیق بن کے مسلمانوں میں چھپ کے حدیثیں گڑھی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک زندیق کو جب لایا گیا تو اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا میں نے 4000 حدیثیں نبی پاک سے منسوب کر کے گھڑ کے مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں جس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں، تو مجھے مار کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ابن شہاب الزہری جیسوں نے حدیثوں کی تحقیق کا علم بنا لیا ہے، اب ہمیں تمہاری اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ زندیق ہوتا ہے جو حدیثیں گڑھتے تھے۔ اس لیے آج کو کہے جی چلو حدیث ہے، فضیلت کا عمل ہے، گڑھی ہوئی ہے، تو کیا ایسے نہیں ہوتا؟ فضیلت ہو ہی نہیں سکتی جس کا اللہ کے رسول کو پتہ نہ ہو۔ اعمال میں فضیلت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو رسول اللہ نے فضیلت نہیں بتائی، شریعت سازی ہم کریں گے تو ویسے ہی کفر ہو جاتا ہے۔ ہم تو شریعت نہیں بنا سکتے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے ثقہ راویوں سے اختلاف کے سبب ضعیف روایات، یعنی راوی جب اپنے بندہ بھی ثقہ ہے لیکن اپنے سے اوثق زیادہ ثقہ راویوں سے اختلاف کرتا ہے، تو یہ جو طریقہ ہے وہ محدثین کو پسند نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے ثقہ راویوں کی روایتوں سے خلاف اس کی روایت ہے، لہذا یہ شاذ ہے، یہ شاذ و نادر ہے۔ اس کی کئی قسمیں، شاذ، مدرج، مقلوب، مزید، مصحف اور مضطرب۔ شاذ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اذا خالف الثقہ من ہوا اوثق منہ، جب کوئی ثقہ راوی، صحیح راوی، اچھا راوی اپنے سے مضبوط ترین راویوں سے اختلاف کرے۔ مثلا اس حدیث میں غور کریں، من کان مصلیا فلیصلی قبلها 4 وبعدها 4۔ کنز المال میں، کنز المال ایک کتاب ہے، اس میں بہت سی موضوع اور غیر صحیح احادیث موجود ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ جو شخص جمعہ سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعت پڑھ لے اور بعد میں بھی 4 پڑھے۔ اس میں ابیض ابن ابان الثقفی منفرد ہے، یعنی وہ یہ بات صرف وہی کرتا ہے، اور جمعے کی نماز کی حدیثوں میں دیگر ثقہ راوی یہ بات کرتے نہیں، اکیلا یہ بات کر رہا ہے، تو تفرد ٹھیک نہیں ہے حدیث میں نا۔ جبکہ صحیح مسلم میں مختلف طرق سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے جس میں جمعہ سے پہلے کا ذکر نہیں ہے نماز۔ ابیض نے چونکہ ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے اس لیے ان کی روایت شاذ ہے۔ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے 4 رکعت پڑھے، پہلے کا ذکر نہیں، تو اس نے پہلے بھی ذکر کیا لہذا اس کو وہم ہو گیا، یا کوئی بھی سبب بنا تو اس نے انفراد کیا، انڈیویجویلٹی اس میں آ گئی اور دوسرے راویوں کی نسبت، تو اس کی یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ حدیث مدرج کون سی ہوتی ہے؟ ادراج کہتے ہیں کوئی چیز اندر جملے کے اندر رکھنا، درج کرنا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند یا متن میں اصل سند یا اصل متن کے علاوہ کوئی اضافہ کر دیا جائے، جس میں ادراج یعنی انسرشن ہوتی ہے، انسرٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں کہ یہ اس حدیث میں کوئی چیز اضافی ہوتی ہے۔ مدرج المتن اور مدرج السند، کبھی متن میں چیز اضافہ ہو جاتی ہے اور کبھی سند میں۔ ادراج کے 3 درجے ہیں، فی اول السند یا اول المتن، فی وسط السند و وسط المتن، و فی آخر السند و آخر المتن، سند یا متن کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حدیث مقلوب، یعنی الٹی ہوئی، انورٹڈ۔ مقلوب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند یا متن میں تقدیم یا تاخیر سے ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیا جائے، وہم سے یا جان بوجھ کے۔ مقلوب السند اور مقلوب المتن بھی ہوتی ہے۔ مثلا مقلوب السند یہ ہے کہ کعب ابن مرہ، یہ راوی ہیں، ان کا نام ہے، صحابی ہیں، تو کوئی بندہ کہہ دے مرہ ابن کعب، تو یہ حدیث مقلوب ہو گئی۔ تو متن میں لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس بندے کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جو جب دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ لیفٹ ہینڈ سے خرچ کیا اس نے اور رائٹ کو پتہ ہی نہیں چلا تو الٹ کر دیا نا، مقلوب ہو گیا۔ اسی طرح ایک ہمارے دوست نے ایک دفعہ پہلی دفعہ خطبہ دیا تو کہتا ہے ان الظلم لشرک عظیم، کہنا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اس نے کہہ دیا ان الظلم لشرک عظیم، تو یہ مقلوب کی مثال ہے۔ المزید فی متصل الاسانید، اسناد یعنی جو سندیں ہوتی ہیں وہ متصل ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ مزید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کی سند میں جو بظاہر متصل ہے کسی راوی کا اضافہ کرنا،
المزید فی متصل الاسناد اسانید۔ حضرت ایک مثال دیکھ لیں، عبداللہ ابن مبارک، حدثنا عبداللہ ابن مبارک، امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مبارک حدثنا عبد الرحمن ابن زید ابن جابر سمعت بشر ابن عبید اللہ الحضرمی سمعت ابا ادریس الخولانی یقول سمعت واصل ابن الاسقع سمعت ابا مرسد الغنوی رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ ساری سند ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی طرف قبروں پہ نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو۔ اس سند کے اندر ابو ادریس خولانی کے نام کا اضافہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ وہم ہوا اس روایت میں، وہ اضافہ ان سے ہو گیا، تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ مزید۔ کوئی روایت بھی باقی نہیں بچی جس کو محدثین نے چھان پھٹک کے دیکھ نہ لیا ہو۔ اسی طرح ایک قسم ہے مصحف، آلٹرڈ مصحف۔ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں علم حدیث کا ایک ماہر فن، محدث، عالم، سکہ راویوں کے کلمات کو لفظی یا معنوی طور پر بدل دیتا ہے، یعنی ماہرین فن کبھی کتابت یا کاتب کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، کبھی نقطوں کی تبدیلی کرتے ہیں، کبھی حروف کی شکل میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور کبھی ان سے خود غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مصحف۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے اس میں دوسروں کے الفاظ میں آلٹریشن کی ہے، اگرچہ درست کی ہے، لیکن ہم اس پہ نظر رکھیں گے اس کی حدیث پہ، کیا پتہ غلط آلٹریشن کر دیں۔ تو ایک نقطے سے محرم کو مجرم بنا دیا تھا، تو محدثین نے تو ایک نقطے کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح حدیث مضطرب، یہ بہت مشہور قسم ہے۔ حدیث کی ایک ایسی شکل ہے جو ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ ہو، متعارض اور ٹکراتی ہوں، جن کو باہم جمع کرنا یا ایک دوسرے پہ ترجیح دینا ممکن نہ ہو۔ مثلا یہ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، عن شریک عن ابی حمزہ عن الشعبی عن فاطمہ ابنت قیس قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاة، کہ یہ سند ہے کہ اس میں فاطمہ بنت قیس مشہور صحابیہ ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات وغیرہ کا حق ہے۔ جامع ترمذی میں ضعیف روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں شریک ابن ابی حمزہ شعبی عن فاطمہ بن قیس، یہی سند ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، کہ پیغمبر علیہ السلام سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا لیس فی المال حق سوى الزکاة، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات وغیرہ کا کوئی حق نہیں۔ تو دونوں مضطرب ہو گئی نا، تو مضطرب میں آپ اس کو جمع بھی نہیں کر سکتے، سند بھی اس طرح صحیح ہے، تو جب یہ جمع ممکن نہ ہو تو وہ حدیث مضطرب ہو جاتی ہے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح بیس لیس حدیثیں ہوتی ہیں، لا اصل لہ، محدثین جب کہتے ہیں لا اصل لہ، یہ بیس لیس ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی سند قابل قبول نہ ہو کسی صورت میں بھی۔ تو آج کل اتنی حدیثیں واٹس ایپ وغیرہ میں سوشل میڈیا پہ عام ہوتی ہیں جن کی لا اصل لہ، یہ فلاں کا قول ہے، جی فلاں صحابی کا قول ہے، لا اصل لہ، اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہوتی، بیس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے کچھ اصطلاحات ہیں، آخر میں سن لیجئے۔ عالی سند جو کم واسطوں سے ذکر ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث کے درمیان تھوڑے واسطے، ہم کو پتہ ہے امام مالک کے پاس 4 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ان میں اور نبی پاک میں صرف 2 بندوں کا واسطہ ہے، صحابی کا اور ایک اور بندے کا۔ اور ثلاثیات امام مالک ہیں، کئی 100 ہیں۔ ثلاثیات امام احمد بن حنبل ہیں، اس رباعیات ہیں جس میں صرف 4 واسطے ہیں۔ امام بخاری میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 4 واسطے کئی جگہوں پہ ہیں، تو وہ سند عالی ہوتی ہے، اور ایک سند نازل ہوتی ہے جس میں واسطے زیادہ ہوں۔ آج اگر میں روایت کروں اپنے شیخ سے تو پیغمبر علیہ السلام تک 28 واسطے بن جائیں گے۔ آج 28 واسطوں والا بندہ اٹھ کے 3 واسطوں والے بندے کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو باتیں کرے تو بات بنتی نہیں ہے، مناسب نہیں لگتا۔ محدثین تو عالی سند والے کو نازل سند والے کے ساتھ برابر نہیں سمجھتے تھے، ایک واسطے ایک طبقے میں چاہیے جائے کہ آج کے زمانے میں اٹھا جائے اور بات کی جائے۔ اسی طرح کچھ راوی مجہول ہوتے ہیں جس کا نام ذکر نہ ہو، تو اس کی یا تو مجہول الذات ہوتا ہے، یا مجہول الصفات ہوتا ہے، یا مجہول العدالت ہوتا ہے، مجہول الحفظ ہوتا ہے، یا مجہول الضبط ہوتا ہے، یعنی اس کے ضبط کے بارے میں پتہ نہیں، اس کی حفظ کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، تو یہ مجہول راوی ہوتا ہے۔ اس طرح مبہم ہوتا ہے، ایمبیگوس، اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی کے نام کی صراحت نہ ہو۔ ایک سکھ کا آدمی نے کہا نامعلوم یہ کون شخص ہے، جا کا ان رجل، جیسے حدیث ہوتی ہے ان رجل، تو یہ تو مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بدعت کی اقسام ہیں، محدثین اہل بدعت کی روایت بھی لے لیتے تھے جس کی بدعت اس کی ذات تک تھی، لیکن بدعت مفسقہ کی روایت لے لیتے تھے جس میں انسان فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، لیکن بدعت مکفرہ کی روایت نہیں لیتے تھے۔ عقائد میں جو بندہ بدعت کرتا تھا یا اپنی بدعت کی دعوت دیتا تھا اس کی روایت نہیں لیتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔